آنکھ کھلی تو اس نے اون کو اپنے بالکل قریب دیکھا۔ شرم سے نظر اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر جگہ بنائی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر جانے لگی جب اون نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اون جی، وہ بے ساختہ بولی۔ ہائے میں صدقے، پہلے ہی دن مار ڈالو گی کیا؟ وہ اس کی شرم و حیا دیکھتے ہوئے بولا۔ بہت جلدی تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے، اپنا گھر بنا رہا ہوں میں، ہم اپنے گھر میں بہت خوش رہیں گے۔ آرزو، میں تمہیں سب سے بہت دور لے جاؤں گا، وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، جبکہ آرزو کو اس کی ایک بات بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اون جی، وہ اس کے سینے میں سر چھپائے بولی، ان سب لوگوں سے بہت دور، ہم اپنا گھر بنائیں گے، الگ دنیا بنائیں گے، جہاں پر صرف میں اور تم ہوں گے۔ اون نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جبکہ آرزو کی سوچیں وہیں تک تھم چکی تھیں۔ اس کی ماں آرزو سے امیدیں لگا کے بیٹھی تھی کہ ان کا بیٹا ان سے بات کرنے لگے گا، ان سے پیار کرنے لگے گا، ان کی مجبوری کو سمجھنے لگے گا، اور یہاں اون ان کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، آپ جلدی واپس آ جائیے گا۔ پھپھو ابھی تھوڑی دیر میں اون واپس آنے والے ہوں گے، پھر آپ کو تو پتہ ہے مجھے گھر میں نہ دے کر انہوں نے غصہ کیا تو۔ آرزو کا دل تو بہت چاہ رہا تھا شادی پہ جانے کا، لیکن اون صرف اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے کے جانا چاہتا تھا۔ اسے پسند نہ تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے۔ وہ تو اکثر گھر آ کر اسے باقیوں سے بات کرنے پر بھی منع کر دیتا تھا۔ باہر بارش ہونے والی ہے، اپنا دھیان رکھنا، ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے۔ چھٹیوں کی وجہ سے ان کی ساری بہو اپنے اپنے مائکے گئی ہوئی تھیں۔ آج کل صرف آرزو ہی گھر پر تھی۔ پھپھو نے تو اسے بھی کہا تھا کہ تایا ابو سے ملاؤ، لیکن اون کی اجازت نہ ملی۔ وہ اسے تامیہ کی طرف نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ تامیہ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس کا سایہ اپنی زندگی پر پڑنے دینا چاہتا تھا۔ اتنی بے عزتی کے باوجود بھی تامیہ نے اسے فون کرنا نہ چھوڑا تھا۔ وہ اکثر اسے فون کرتی۔ اون ابھی 2 دن پہلے ہی اس کے لیے فون لایا تھا۔ وہ جب بھی فون کرتا گھر میں کوئی نہ کوئی اٹھاتا، جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جاتا۔ اسی لیے وہ آرزو کے لیے الگ سے فون لے کر آیا تھا، جب اس کا دل چاہے اس سے بات کر سکے۔ اون کے ساتھ اس کے دن رات کسی حسین خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ اون کی محبت نے اسے بہت بدل دیا تھا، لیکن اون کے سامنے وہ اب بھی ویسی ہی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے بھی شرما جاتی تھی۔ اون کی نظر میں اسے اپنا آپ خوبصورت لگنے لگا تھا۔ اون کی پیار لٹاتی نظریں اسے دن بدن خوبصورت بناتی جا رہی تھیں۔ ہر دن اون کا ایک نیا انداز تھا۔ وہ ہر طریقے سے اسے سراہتا۔ وہ سراپائے عشق بنا اس پر اپنی محبت کی برسات کر رہا تھا، اور آرزو ہر منفی سوچ بھلا کے صرف اور صرف اون کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو اون جی کی جان؟ اون نے فون کر کے پوچھا۔ میں آپ کے لیے اسپیشل کچھ بنا رہی ہوں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ مطلب کہ آج اتنی ساری پلٹن میں کسی کو میری یاد آ گئی؟ آپ گھر والوں کو پلٹن کیوں کہتے ہیں؟ آرزو کو اچھا نہ لگا۔ اب اتنے سارے ہجوم کو پلٹن نہیں تو کیا بولوں گا؟ ہر وقت میری بیوی پر قبضہ کیے رہتے ہیں، مجال ہے جو اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون کی سانس لینے دیں۔ خیر چھوڑو انہیں، تم سناؤ آج رات کا کیا پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں ہے،
اون کی بات ادھوری تھی کہ آرزو جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کوئی پلان بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آج میرا پلان ہے۔ اون اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، بارش کا موسم ہے، اگر بارش نہ ہوئی تو شام کو کہیں باہر چلیں گے، اور اگر بارش ہوئی تو اسی بارش میں بھیگیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ اپنا پلان بتاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ اون جی، مجھے بارش سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش نہ بھی ہوئی تو بجلی ضرور کڑکے گی۔ پلیز آپ جلدی گھر آ جائیں، آج تو گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ آرزو نے جلدی سے بتایا، گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کیوں، کہاں گئے ہیں ساری پلٹن؟ اون نے پوچھا۔ اون جی، آپ بار بار سب گھر والوں کو پلٹن تو نہ کہیں۔ آرزو کو پھر برا لگا تھا۔ اچھا نہیں کہتا، تمہیں بجلی کڑکنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہ اس وقت گھر والوں کے بارے میں بات ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں، پر جب بجلی کڑکتی ہے نا تب میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، دل بھی زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور بہت ڈر لگتا ہے، آرزو نے بتایا۔ میری جان، تم بھی نا عام لڑکیوں جیسی ہی ہو، بارش بھی کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ اتنا پیارا اور حسین موسم ہوتا ہے، اور سنو، ایسے موسم میں بہانے نہیں کرنے چاہیے، شوہر کو خود سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اون شرارت سے کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ اب میں جلدی گھر آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میرا مطلب ہے میں تمہارے ڈر کی وجہ سے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا تو تمہیں بھی میرے پاس آنا پڑے گا نا؟ وہ ابھی بھی باز نہ آیا۔ اون جی، میری جان بھی صدقے، تھوڑا سا کام ہے، نپٹا کے آتا ہوں۔ سنو، میرے آنے سے پہلے میرا ایک کام کر دینا، اون نے فون رکھنے سے پہلے کہا۔ جی اون جی، بولے نا، آرزو نے تابعدار بیوی کی طرح کہا۔ میرے آنے سے پہلے ریڈ ڈریس پہن لینا، اون نے کہا تو آرزو شرما گئی، اور وہ جانتی تھی کہ اون کا ارادہ اسے شرمانے پر ہی مجبور کرنا ہے۔ اتنا ٹائم ہو گیا، اون جی ابھی تک نہیں آئے، اب تو رات اندھیرا ہونے والا ہے۔ پھپھو نے تو کہا تھا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی، لیکن اون جی تو آنے والے تھے نا؟ اس نے کھانے میں ساری ڈش اون کی پسند کی بنائی تھیں، لیکن اون تھا جو آنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ یا اللہ، بارش بھی شروع ہو گئی، پلیز بجلی مت کڑکائیے گا۔ وہ دعائیں مانگتی اپنے کمرے میں جانے لگی، جب آسمان سے بجلی کی کڑک کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکلی۔ جلدی سے بھاگتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ گئی۔ اب تو بجلی بھی کڑکنے لگی ہے، اون جی کہاں رہ گئے ہیں؟ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اون کو فون کرنے لگی۔ بیل مسلسل جا رہی تھی اور اون فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اون جی پلیز فون اٹھائیں۔ بہت کوشش کے بعد بھی فون نہ لگا، اور ایک بار پھر سے بجلی کڑکنے لگی، اور اس بار بجلی کڑکنے کے ساتھ لائٹ بھی چلی گئی۔ اب تو آرزو کو رونا آنے لگا، ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پیر بھی کانپنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے بجلی کی کڑک اس کے کمرے کی کھڑکی تک آ پہنچی ہے۔ اسے لگا کہ اب بھی بجلی کڑکے گی اور اگلی بار اسے آگ لگ جائے گی۔ وہ بچپن سے ہی بجلی سے
بہت ڈرتی تھی اور تائی امی اسے اور ڈراتی۔ گھر میں تو وہ ہمیشہ تایا ابو کے پاس رہتی ایسے موسم میں، اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر یہ سمجھاتے کہ بجلی سے کچھ نہیں ہوگا، اور پھر تائی امی اسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر ایسے واقعات سناتی جن میں بجلی گرنے کی وجہ سے لوگ جل کر مر گئے۔ اب ان میں کتنی سچائی ہوتی وہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن یہ ڈر بچپن سے ہی اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ بارش کے ساتھ اس کے رونے میں بھی شدت آنے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ گئی، جہاں بالکل اندھیرا تھا اور بجلی کڑکنے سے وہاں پر روشنی نہیں پہنچتی تھی، لیکن آواز کی وجہ سے اسے ابھی بھی رونا آ رہا تھا۔ اون جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک میٹنگ کی وجہ سے اسے رکنا پڑا اور فون بھی سائلنٹ پر لگانا پڑا۔ اب میٹنگ ختم ہوئی تو وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ رات کے 8:30 بج چکے تھے۔ اس نے آرزو کا نمبر ملایا، لیکن بار بار فون کرنے پر بھی نمبر نہ لگا۔ پتہ نہیں آرزو فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے گھر کی راہ لی۔ اسے آرزو کی ڈر والی بات یاد آئی تو وہ زبیدہ کو فون کرنے لگا۔ ہاں اون بیٹا، آپ نے فون پر اون کا فون آتا دیکھ کر زبیدہ کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ گھر پر ہیں یا ابھی شادی والے گھر پر ہیں؟ اس نے جلدی سے اپنا سوال پوچھا۔ بیٹا، بارش بہت تیز شروع ہو گئی تھی، میں نے سوچا بارش ذرا کم ہو جائے تو پھر نکلتے ہیں۔ زبیدہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اون نے فون بند کر دیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں بہت کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں آ سکا۔ اس نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا اور آرزو کے نمبر پر سینڈ کیا۔ اسے لگا کہ شاید آرزو اس سے ناراض ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کوئی رپلائی نہ آیا تو اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ کافی دیر سے بیل بجا رہا تھا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اسے لگا کہ شاید بجلی نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، اور بجلی نہ ہونے کی صورت میں ان کے گھر کی بیل نہیں بجتی تھی۔ بجلی نہیں ہے، یو پی ایس کس بیوقوف نے آف کیا؟ اس نے سوچتے ہوئے دوبارہ سے آرزو کا نمبر ملایا، جو بج بج کر بند ہو گیا اور کوئی جواب نہ ملا۔ بارش اپنی شدت پکڑے ہوئے تھی۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بے سود۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب اسے آرزو کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس گھر میں 2 نوکرانیاں کام کرتی تھیں، لیکن وہ بھی 6 بجے اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ اب اون کے پاس دیوار پھلانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے دیوار پھلانگی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن آرزو یہاں بھی نہ تھی۔ وہ پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگا۔ جب وہ سیڑھیوں کے نیچے خود میں سمٹی اپنے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اون جلدی سے اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری آرزو، میں جلدی آنا چاہتا تھا، لیکن نہیں آ سکا، پلیز رونا بند کرو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروانے لگا۔ بہت برے ہیں آپ، کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے، نہیں چاہیے مجھے
آپ کا ساتھ، بہت گندے ہیں آپ۔ وہ مسلسل اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے مارتے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ اون کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ بس میری جان، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، پلیز تم رونا بند کرو۔ وہ اسے اپنے ساتھ نیچے مسلسل چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے ایسے ہی روتے ہوئے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ آئی پرومس، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اس موسم میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ تم اتنا ڈرتی ہو۔ شاباش، اب چپ ہو جاؤ۔ اون کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آرزو بھی تقریباً بھیگ چکی تھی۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے آیا اور آہستہ سے اسے بیڈ پر بٹھا کر اٹھنے لگا۔ اون جی، پلیز مت جائیں مجھے چھوڑ کر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ مزید ساتھ لگتے اسے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولی۔ اون نے اس کے قریب سے اٹھنے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کہیں نہیں جا رہا میں، یہی ہوں، تمہارے پاس ہوں، کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ بہت زیادہ والا ناراض ہوں میں۔ وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کی بات پر اون بے ساختہ مسکرا دیا۔ ہاں، بارش کے بعد ہے نا؟ اون دھیرے سے بولا تھا، تو اس نے اصرار میں گردن ہلائی۔ یعنی بارش کے اس موسم میں وہ اس سے دور جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یعنی ابھی راضی ہو تم مجھ سے؟ اون نے آہستہ سے پوچھا۔ لیکن بارش ختم ہونے کے بعد آپ سے بات بھی نہیں کروں گی، وہ اس کے ساتھ چپکے ہوئے بول رہی تھی۔ جب اون نے اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے، ابھی راضی ہو تو اس موقع کا فائدہ اٹھانے دو، وہ کہتا ہوا پھر اس پر جھکا تھا۔ اس کی ریڈ ڈریس دیکھ کر وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اس بارش نے انہیں مزید ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ اون دھیرے دھیرے اس کی ذات پر اس قدر چھا گیا کہ بارش کی شدت اور بجلی کی کڑک اسے بھولنے لگی۔ مین ڈور کی بیل بجی، یقیناً گھر والے واپس آ گئے ہوں گے۔ آرزو تو تھوڑی دیر پہلے اس کی باہوں میں بے خبر سو چکی تھی۔ وہ اٹھا تاکہ جائے اور دروازہ کھول سکے۔ اس نے آ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر اپنے ماں باپ اور تائی کو کھڑا دیکھا، جو بارش سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ لوگ تو بارش کے رکنے پر آنے والے تھے، وہ آگے آگے چلتے ہوئے بولا، جبکہ بابا پیچھے دروازہ بند کر رہے تھے اور زبیدہ اور آسیہ اس کے ساتھ ہی اندر آ گئیں۔ ہاں بیٹا، بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اسی لیے آ گئے۔ آرزو کہاں ہے؟ تائی نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جب اسے اکیلے گھر پر چھوڑ کر گئی تھیں تب فکر نہیں ہوئی تھی، پھر اب کیوں ہو رہی ہے؟ وہ آگے چلتے ہوئے بولا تھا۔ اگر آج وہ ٹائم پر گھر نہیں آتا تو نہ جانے آرزو کتنی دیر ڈرتی رہتی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ بیٹا، ہم نے اس لیے پوچھا بھی تھا اس سے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری اجازت نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم نے صفائی پیش کی۔ بس رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی صفائیاں دینے کی، اور نہ ہی اب آرزو کو یہاں رہنے دوں گا میں۔
لے کر جا رہا ہوں کچھ دن میں۔ یہاں سے ہم الگ گھر میں رہیں گے۔ لے کے چلا جاؤں گا میں آرزو کو یہاں سے، وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ زبیدہ بیگم کو ایسا لگا جیسے ان کا بیٹا آج ہی ان سے دور چلا گیا ہو۔ وہ کمرے میں آیا تو آرزو کو جاگتے ہوئے پایا۔ ارے تم تو سو رہی تھی، جاگ کیسے گئی؟ وہ واپس اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، آپ جب اٹھ کے گئے تھے تب میری آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تو اون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر واپس لٹا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ کل ہم اپنا گھر دیکھنے جائیں گے، اس نے آرزو کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بتایا۔ بس تھوڑی سی سیٹنگ رہ گئی ہے، پھر شفٹ ہو جائیں گے۔ اون جی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آرزو نے کہا تو اس کے اون جی کہنے پر ہمیشہ کی طرح مسکرایا۔ پوچھیں، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ آپ پھپھو سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے ایک نظر آرزو کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے آہستہ سے بتانے لگا۔ وہ عورت مجھے جنم نہیں دینا چاہتی تھی، وہ مجھے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، مجھے مار دینا چاہتی تھی، اور اس کام میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ نفرت ہے مجھے ان دونوں سے اور ان کی ساری اولادوں سے بھی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے ان لوگوں کو بھی بتا دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ ہم اپنا گھر بنائیں گے، ہماری اپنی الگ خوشیاں ہوں گی جن پر تمہارا اور میرا حق ہوگا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ میں اپنے سب بچوں کو بہت پیار کروں گا۔ میں اپنے بچوں سے ان کا دنیا میں آنے کا حق نہیں چھینوں گا۔ تم جانتی ہو آرزو، انچاہی اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے قاتل اور کوئی نہیں بلکہ اس کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح سے میرے ماں باپ تھے۔ میں نے اپنی ساری زندگی یہ تکلیف محسوس کی ہے، یہ دکھ سہا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ آرزو اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے پائی تھی۔